کہ میں نے اور آپ نے وہ حالات، وہ مناظر نہیں دیکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، آپ کے گھروں پر تھے، صحابیات پر تھے، صحابہ پر تھے۔ ان کے کپڑے پورے نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقوں کے فاقے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق کہ ہم نے وہ 2 مہینے پانی اور کھجور کے ساتھ گزارا کیا۔ مفتی محمد قاسم، اسلامک اسکالر۔ ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جہنم يحشرون۔ سب سے قیمتی سرمایہ سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور ان کو آگے پہنچانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، ان کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت لگانا۔ جس کے پاس یہ توفیق موجود ہے وہ سب سے امیر ہے، سب سے کامیاب ہے، سب سے خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا قیامت کے دن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں، اسلام کی مثالیں، قرآن کی مثالیں، احادیث کی مثالیں بہت ہی بامعنی اور گہری ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کے نبی نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہوا وہ جنت میں چلا جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جنت کتنی قیمتی ہے، کتنی بڑی ہے۔ اس کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں پہ انسان کو بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، درد نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں۔ جو مل گیا وہ بڑھے گا، کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا بازار لگے گا قیامت کے دن، جمعہ بازار لگے گا جنت کے اندر، تو جنتی لوگ اس میں جائیں گے۔ جب واپس پہنچیں گے تو ان کی بیویاں ان کو دیکھتے ہی کہیں گی تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو اور تم سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ بھی اپنی بیویوں کو جواب میں کہیں گے کہ جب ہم تمہیں چھوڑ کر گئے تھے اب تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ویسے بھی آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کسی بندے کو کہیں جی آپ ماشاءاللہ پہلے سے اچھے لگ رہے ہیں جی، ذرا سمارٹ لگ رہے ہیں جی، آپ کا چہرہ اچھا لگ رہا ہے، تو وہ بندہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس فیل کرتا ہے، جی میں پہلے سے ہینڈسم لگ رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہوں، میرا سمارٹ ہو گیا ہوں میں۔ تو اگر ایک بندے کو آپ یہ کہتے ہیں جی اب پہلے سے تمہارا رنگ پیلا پیلا سا لگ رہا ہے جی، کمزور ہو گئے ہو، الفاظ کا جو چناؤ ہے، جملے بولنے کا جو انداز ہے، یہی انسان کی شخصیت کا کمال ہے۔ تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے تعبیر کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ گھر میں والد آئے، والدہ آئے، بھائی ملیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں۔ شوہر کو اگر بیوی دروازے سے ریسیو کرے اور اس کو اچھے طریقے سے مل لے، پانی پلا دے، یقین کیجئے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے دل میں اپنی وہ محبت پیدا کر سکتی ہے جو کسی اور چیز سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ جاتے وقت بھی اس کو سی آف کر دے اور دروازے سے اس کو ریسیو کر لے، جوتے اتار دے اس کے اور 2-4 اچھے جملے کہہ دے، پانی کا گلاس پیش کر دے، تو یہ بندہ اپنے دل سے اپنی بیوی کے لیے محبت کے وہ جذبات نکالے گا جو شاید وہ کسی بھی چیز سے پہلے نہ نکال سکی ہو۔ تو اہل جنت کے لیے یہ خواتین اس سے بھی اچھی ہوں گی، ان کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، ان کے جملے اچھے ہوں گے۔ تو بہرحال جنت بہت قیمتی ہے۔ دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف پانی کی نہریں۔ ایک خیمہ 90 میل ہے، ایک خیمہ 90 میل، اس میں کوئی ستون نہیں ہے۔ ہر کونے میں جنتی کے اہل ہیں لیکن ایک دوسرے کو کوئی دیکھ نہیں سکیں گے، کسی کو کسی سے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ عجیب ایک منظر ہے جنت کا، عجیب خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ان کے اندر جنت کا شوق بھر دیا تھا، اس لیے ان کے لیے نیکیاں کرنی آسان تھیں، اسلام کے لیے ہر کام کرنا آسان تھا۔ آپ سوچیں کہ جو آج مسائل ہمارے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے گھروں کے ہیں، میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر باوضو ہو کر
ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے وہ حالات، وہ مناظر نہیں دیکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، آپ کے گھروں پر تھے، صحابیات پر تھے، صحابہ پر تھے۔ ان کے کپڑے پورے نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقوں کے فاقے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق کہ ہم نے وہ 2 مہینے پانی اور کھجور کے ساتھ گزارا کیا۔ وہ مسائل جو ان کے تھے ہمارے اوپر تو ہے ہی نہیں، لیکن وہ جماعت تیار تھی جو ہر وقت بالکل اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ آپ کی زبان سے کوئی ارشاد ہو، آپ کوئی حکم فرمائیں، سب سے پہلے میں عمل کروں۔ میں آپ کو یہ بات فخر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، جن کی مثالیں دیتے ہوئے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے اگر چندہ مانگا تو ان سے مانگا، جہاد کے لیے اگر فنڈ کا مطالبہ کیا تو ان سے کیا، اگر فقراء مساکین آ گئے تو انہی کو کہا جن کے اپنے چولہے ٹھنڈے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا اس کے تو اپنے حالات خراب ہیں، اب انہی کو کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو خیر پر کھڑا کیا، جرأت پر کھڑا کیا۔ جس نے یہ کہا کچھ نہیں ہے، اس کو بھی کہا کام کرو اور یہاں پہ لا کے جمع کرو۔ حالات ان کے تنگ ہیں، حالات کی تنگی کا اندازہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے کبھی لگائیے گا۔ اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، والدہ کو، جتنی بھی خواتین گھر میں میسر ہیں ان کو بٹھا کے یہ حدیث ضرور سنا دیجئے گا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کہا کہ سارے گھروں میں جا کے کہہ دو کہ عید کے لیے سب خواتین نے عیدگاہ پہنچنا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا، خواتین نے کہا ہم میں سے تو ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک بڑی چادر نہیں ہے جس میں اپنے پورے بدن جسم کو لپیٹ کر اپنا پردہ کر کے وہ عیدگاہ پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت پردے کرنے والیاں تھیں لیکن چادریں نہیں تھیں، آج چادروں کی بھرمار ہے لیکن پردہ کرنے والی نہیں ہے۔ جائیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، اس قدر آدم کی بیٹی کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ بسکٹ خریدیں، صابن خریدیں، آپ کو کوئی سائن بورڈ، کوئی چیز آپ نے دیکھنی خریدنی ہے، خاتون خبریں سناتی ہے، خبروں سے زیادہ اس کی شومنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جس قوم کو برباد کرنا ہو اس کا ایک ہی چھوٹا سا طریقہ ہے کہ ان کی حیا ختم کر دو۔ جب بے حیائی آتی ہے تو سارے گناہ آ جاتے ہیں، جہاں پہ حیا آتی ہے وہاں سے گناہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام خواتین تک پہنچا۔ خواتین کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے کہ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس بڑی چادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے مسلمانوں اور میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں جا کے خواتین کو یہ درس دیجئے اور ان کو کہیں کہ خواتین اسلام سے، اسلام کا کیا مطالبہ ہے، خواتین اسلام کا کیا کردار رہا ہے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور بات نہیں کی کہ ٹھیک ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ آئے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا خیر ہے، بلکہ کیا فرمایا، کتنا بڑا درس ہے امت کے لیے، کہا ان کو کہیں کہ ایک چادر دو خواتین آپس کے اندر تقسیم کریں، یعنی ایک چادر میں دو لپٹ کر آ جائیں، اس کو ایسی سیٹنگ بنائیں کہ دونوں کا پردہ مکمل ہو جائے اور دونوں عیدگاہ بھی پہنچ جائیں۔ یہ حالات ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جب آپ کو پتہ سمجھ آئے نا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، گھر کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آخر یہ مثالیں، آخر یہ زندگیاں یہ ہمارے لیے محفوظ کی گئی ہیں، یہ ہم کب کن دنوں کے لیے کس کے لیے پڑھیں گے؟ کبھی اپنے نبی کا بستر دیکھیے کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اجازت دیجئے ہم آپ کے لیے کوئی بستر بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نعمتوں والی زندگی بسر کیسے کروں؟ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ انسانیت کے سردار ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں۔ فرماتے کیا ہیں؟ کیف انعم، میں نعمتوں والی زندگی کیسے بسر کروں؟ جس فرشتے کے سور پھونکنے سے قیامت آنی ہے اس فرشتے نے تو سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے۔ یہ حالات پڑھیے، ان حالات کو دیکھیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے تو شکر گزاری آئے گی، اوپر دیکھو گے نہ شکری آئے گی۔ میں کہتا ہوں نیچے آپ نے کہاں دیکھنا ہے؟ اپنے محلے گلی میں نہ دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، سب سے پہلے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے حالات کو پڑھیے کہ ان کے گھر کیسے تھے، ان کے کھانے پینے کا حال کیا تھا، ان کے پاس چیزیں کتنی تھیں، اس کے باوجود ان کے اندر سکون تھا، خوشی تھی، اطمینان تھا، سب کچھ تھا۔ ہمارے پاس خواہشات، ہوس، حرص، لالچ، دو نمبری، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے ہمیں کسی کا لہو چوسنا پڑے، کسی کو دھوکہ دینا پڑے، کسی کو غلط چیز فروخت کرنی پڑے، اپنے بھائی کو جو ہے وہ نیچے گرانا پڑے، ہمیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے، کیونکہ ہم ہوس اور حرص اور خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم ان سہولتوں کو اپنی زندگی کی معراج سمجھ، میرا گھر اس سے اچھا ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا وہ ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں چیزیں ہیں اور بھی لے کے آ رہے ہیں، سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا شوق کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے لیے اسلام کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، اسلام پر کھڑے رہنا انتہائی آسان تھا۔ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جنت کا اس حد تک شوق نہیں ہے، کیونکہ جنت کا شوق ہی بندے کو نیکی پر مستقل کھڑا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کتنا قیمتی ہے یہ ایمان، پھر بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو جنت مل جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ برائی کو دیکھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یاد کیجئے، اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں تو زبان سے، اگر اس کی بھی نہیں تو دل میں برا سمجھے، ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے نہیں روکا، دل میں برا نہیں سمجھا، فرمایا دل سے برا سمجھے کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا، یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو یہ ایمان کا کمزور ترین شعبہ اور حصہ ہے۔ اور جس کے دل میں بھی برائی کے بارے میں یہ بات بھی نہیں آتی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ جس رائی کے دانے کے برابر ایمان کی موجودگی میں جنت کی بشارت دی ہے، اس حدیث میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کے باقی نہ رہنے سے ڈرایا بھی ہے۔